خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت ایک بار پھر آپ سبوں کے درمیان پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے خدا کے خادمین کو بلائیں، ایسی شخصیات کو مدعو کریں، ایسے خدا کے لوگوں کو دعوت دیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہوہ پاک خدا پر ایمان رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر اعتقاد رکھا، اعتماد رکھا، یقین رکھا، بھروسہ رکھا، اور ان کے اس ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے۔ نہ صرف یہ سارے تجربات ان کو دیے بلکہ خدا نے ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ اسی طرح آج ایک خوبصورت چہرہ ہمارے درمیان موجود ہے جو نوجوان ہے، جوانی کے ایام میں وہ خداوند کے کلام سے وفادار ہیں، خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں اور ڈٹ کر انجیل کی منادی کر رہے ہیں۔ میری مراد جناب پاسٹر شہزاد رفاقہ سے ہے، جن کا تعلق شیخ پورہ سے ہے۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں خداوند کی نہایت شکر گزاری کرتا ہوں سب سے پہلے خداوند یہوہ قدوس خدا کا، آمین، اور اس کے بعد انٹرنیشنل ڈائریکٹر آف ہوشنا ٹی وی عزت مآب جناب ڈیوڈ ڈین صاحب، اور تمام کی تمام تر ہوشنا ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، انوائٹ کیا، تاکہ میں اپنی ٹیسٹمنی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، والد کے لیے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے خداوند کے حضور برکت کی دعا کیجیے۔ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں، ذوالجلال کے مالک، حل مشکلات اور مشکل کشا زوراور خدا، کائنات کے رب، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند پاک خدا، کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیرا پیار نرالا ہے، اور باپ تیری وفا تیری پشت در پشت رہتی ہے۔ یسوع کے نام میں شکر گزاری کرتے ہیں ہوشنا ٹی وی کے لیے، خداوند پاک خدا ڈیوڈ ڈین کے لیے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، انتظامیہ کے لیے، پادری متی صاحب کے لیے، اور خداوند ان سب کے لیے جو تیرے کلام اور تیرے نام کے لیے خداوند خدا دن رات کوشاں ہیں۔ یسوع کے نام میں جلالی باپ منت کرتا ہوں، اپنے آسمان کو کھول دیجیے، آسمان جو آپ کا اچھا خزانہ ہے، تاکہ ہم سب مل کر آپ کے نام کی گواہی دیں، اور خداوند خدا زیادہ سے زیادہ زندگیوں کو آپ کے چرنوں میں لانے والے ہیں، اور آج جتنی زندگیاں آپ کے کلام الہی کو سنیں، برکت پائیں اور نجات کی سعادت کبریٰ کو حاصل کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں بچپن کے ایام کے اندر آپ نے مسیحی ایمان کی تقویت کیسے حاصل کی؟ میں خداوند کی بار سب بہت شکر گزاری کرتا ہوں، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے کیونکہ ہر ایک انسان، میجورٹی جتنے بھی کرسچنز ہیں، اگر آپ ان کو سنیں گے تو ان کی زندگیوں میں بہت سارے نشیب و فراز تھے، لیکن میں شکر گزاری یہ کرتا ہوں گو کہ میرا بیک گراؤنڈ، میرے آبا و اجداد، میرا ننیال اور جتنے بھی میرے دادکے تھے، وہ سارے کے سارے مسیح سے دور تھے، خدا سے دور تھے، گو کہ ان میں جذبہ ایمانی عروج پر تھا، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسیح سے دور تھے۔ جتنے بھی جسمانی کام تھے، میرے جتنے آبا و اجداد ہیں، لڑائی جھگڑے، بدماشی، شراب نوشی اور اس قسم کے عوامل میں کوشاں تھے اور شامل تھے، لیکن میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ میری والدہ گو کہ کیتھولک چرچ سے ان کا تعلق تھا، لیکن مسیحی ایمان رکھتی تھی، اور جذبہ ایمانی سے وہ بھرپور، خدا نے ان میں جذبہ جو تھا ایمان کی بنیاد کثرت سے ان میں انڈیر رکھی تھی۔ جب ان کی شادی میرے والد صاحب سے ہوئی تو سب سے پہلے میری والدہ نے اس جگہ سے ہجرت کروائی جس جگہ پر ہم رہ رہے تھے، میرے آبا و اجداد، اور میری والدہ کی دعائیہ زندگی اس ٹائم میں، آج سے تقریباً 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، ایک اچھی دعائیہ روٹین تھی، کیونکہ ان کو سادہ سی دعا آتی تھی، 10 احکام، اے ہمارے باپ، اور چھوٹی سی دلی دعا ان کو آتی تھی، لیکن اس چیز کا اثر میری زندگی میں یوں ہوا کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ جب میں ان کے وطن میں تھا، ان کے پیٹ میں تھا،
تو وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر مجھ پر دعا کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ خداوند یہ بچہ ہماری نسل کو بدلنے والا ہے۔ آمین آمین۔ اور میں شکر گزاری یہ کرتا ہوں کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے میرے باقی بہن بھائی ہیں، تائے کے بیٹے ہیں یا دوسرے جتنے بھی ہم عزیز ہیں، وہ سارے کے سارے آج بھی جسمانی کاموں میں ہیں، لیکن شکر گزاری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے میری بدولت اور میری والدہ کی بدولت میری زندگی ہماری پوری کی پوری نسل کو بدل کر رکھا۔ آمین۔ پاسٹر جی ذرا روشنی ڈالیے گا، آپ نے کہا کہ دلی دعا کرتی تھی، یہ کون سی دعا ہے؟ دلی دعا سے مراد یعنی ہر وہ ضرورت، ہر وہ بات جو دل سے اٹھتی ہے خدا سے مانگی جاتی تھی کہ خداوند میں چاہتی ہوں کہ یہ نسل، میرا بیٹا اس بیٹے کے سبب سے بدل جائے، جس طرح حنا نے دعا کی کہ خداوند مجھے ضرورت ہے، مجھے ایک بیٹا عطا کیجیے، مجھے اولاد نرینہ بخشیے، اسی طرح سے میری والدہ نے بھی دعا کی کہ خداوند مجھے بیٹا آمین۔ اور بتائیے گا کہ آپ کے گھر کے اندر اس وقت جی آپ کی والدہ محترمہ جی کتنی دیر دعا کرتی تھی اور کب صبح سویرے اٹھ جاتی تھی اور دعا کے لیے خداوند کے حضور جاتی تھی؟ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جب ہم نئے شیخوپورہ میں، آلریڈی ہم شیخوپورہ کے آبائی ہمارا شہر ہے، لیکن ہم پہلے گاؤں میں تھے، لیکن پھر سٹی میں جب ہم نے ہجرت کی، جب وہ مائیگریٹ کر کے آئیں تو ان کے بقول وہ صبح سویرے اٹھتی، تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، 4 بجے انہوں نے اٹھنا، اور بلکہ آج کے دن تک ان کی روٹین یہی ہے کہ صبح 4 بجے اٹھتی ہیں، سب سے پہلے دعا کرنی ہے، پھر باقی جتنے گھر کے معاملات ہیں پھر وہ ڈیل کرتی ہیں، اور اس کا اجر جو آج جتنے بھی خداوند کی آج بلیسنگز ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میری ماں کی دعاؤں ہی کے سبب سے۔ آمین آمین۔ اور پاسٹر جی بتائیے گا، جب آپ کی پیدائش ہوئی پھر آپ نے مسیحی ایمان کا راستہ کیسے اختیار کیا؟ میرے والد صاحب گو کہ بہت کمال کی شخصیت ہیں، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، نو ڈاؤٹ ہر ایک والد قابل ستائش اور قابل تعریف ہے، لیکن میرے والد صاحب کی شخصیت قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں اور لاجواب والد ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے جسمانی شخصیت کے مالک تھے، لیکن میری والدہ نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا انہوں نے مسیحی عقائد میرے اندر جو ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر دنیا میں سب سے اتم شخصیت یسوع مسیح ناصری ہے، دنیا میں سب سے اتم دین مذہب مسیحی دین ہے، دنیا میں جتنی بھی تعلیمات ہیں سب سے اتم تعلیمات بائبل مقدس کی، یہ میری والدہ نے شروع سے میرے اندر، میرے دماغ میں، میرے دل میں ڈالنی شروع کر دی۔ مجھے سب سے پہلے جو انہوں نے سکھایا، حتیٰ کہ وہ ان پڑھ تھیں لیکن انہوں نے مجھے 23 زبور سکھایا، دعائے ربانی سکھائی، احکام عشرہ سکھائے، اس طرح کی جتنی بنیادی چیزیں تھیں وہ مسیحیت کی میرے اندر ڈال دی۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے جو سنڈے اسکول کی تعلیم تھی وہ آپ نے اپنی ماں سے اور اپنے گھر کی چار دیواری سے سیکھی؟ بالکل ایسے، اور اس کا اثر مجھے فائدہ یہ ہوا، میں نے مڈل تک تعلیم گو کے ایک مشنری اسکول میں حاصل کی، پرائیویٹ اسکول تھا ہمارے پاس ہی، گریس پبلک اسکول۔ اس کے بعد جب میں باہر دوسرے اسکولز میں، پرائیویٹ اسکولز میں گیا ہوں تو مجھے اس تعلیم کی یہ بینیفٹ ملا کہ لوگ جب مجھے دعوت دیتے تھے مختلف دین کی، مذاہب کی، تو میں فخر سے یہ بات کہتا تھا کہ I proud to be Christian، مجھے فخر ہے کہ میں مسیحی ہوں، کیونکہ میرا دین، میرا مذہب، میرا خدا سب سے بڑا زندہ خدا۔ پریز گاڈ۔ اب پاسٹر جی بتائیے گا آپ نے بپتسمہ کب لیا؟ میں نے سر 2014 کے اندر، اس ٹائم میں 16 سال کا تھا جب میں نے بپتسمہ لیا، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کو گو کہ میں اپنی پیدائش ہی سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، یسوع مسیح پر میرا ایمان تھا، عقیدہ تھا، بلیو تھا کہ وہی میرا نجات دہندہ ہے، وہی میرا خداوند ہے، وہی میرا خدا ہے۔ 2014 میں 16 سال کی عمر میں میں نے بپتسمہ لیا، اور جب بپتسمہ لیا تو اتفاقاً میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں خدمت میں آؤں، بلکہ میرا تھوڑا ڈیفرنٹ پلان تھا، میں بزنس میں آنا چاہتا تھا، لیکن اب جانتے کہ خداوند یہوہ قدوس خدا یرمیہ نبی کو فرماتا ہے کہ جب تو اپنی ماں کے بطن میں تھا تب سے میں نے تجھے چن لیا ہے۔ تو خدا کا پلان میرے متعلق یہ تھا، مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے انہوں نے چن رکھا تھا،
تو مجھے خدا نے ایک وسائل پیدا کیے، سورسز پیدا کیے، اور مجھے سیمنری بھیجا، اور وہاں سے میں نے 3 سالہ ڈگری کی، اور آج خداوند کی میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں آپ کی وساطت سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے مالک کی، میرے خدا کا مجھ پر بڑا فضل ہے۔ میرے والد صاحب نے کسی کی ضمانت دی، یہ بڑی تقریباً 30 سے 35 سال پرانی بات ہے۔ وہ شخص مجبور تھا، اس کی ضمانت دی اور اسے 3000 روپے قرضے پر لے کے دیے، اور اس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ اچانک اس شخص کی وفات ہو گئی بیماری کے سبب سے۔ جب وفات ہو گئی تو وہ پیسے بڑھتے بڑھتے اتنے ہو گئے کہ وہ ہماری وقت سے، یہ ہمارے بس سے باہر ہو چکے تھے۔ ایٹ لیسٹ میرے والد صاحب کو وہ بھرنے پڑے، اور انہوں نے پھر اس ٹائم بھٹے سے قرضہ لیا، اور بھٹے سے قرضہ لے کر اس شخص کو پیسے پے آؤٹ کیے، اور پھر انہوں نے دن رات محنت کی اور انہوں نے مجھے پڑھایا۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرے والد نے مجھے بھٹے سے پڑھایا، اور اس کے بعد آج المیہ یہ ہے، خداوند کی بخشش یہ ہے کہ ان کا بیٹا جن کو انہوں نے بھٹے سے پڑھایا، آج ان کا بیٹا بھٹے والوں کے پیسے پے آؤٹ کر رہا ہے، بھٹے والوں کی امداد کی جا رہی ہیں۔ یہ یسوع مسیح ناصری کا بڑا فضل ہے۔ آمین آمین۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے، جب ہم خدا کے وفادار ہوتے ہیں، خدا میں مسرور ہوتے ہیں، خدا میں زندگی بسر کرتے ہیں، زمین پر جب ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو قائم رکھتے ہیں تو خدا زمین پر اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں قائم رکھتا ہے اور ہماری نسلوں کو قائم رکھتا ہے۔ اور یقیناً آج ضرورت ہے، جس طرح پاسٹر شہزاد رفاقت کی والدہ خدا سے وفادار تھی، آپ کو بھی خداوند کی وفاداری کی ضرورت ہے، تاکہ خدا آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی پرموٹ کرنا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے، مگر وفاداری کے بغیر ترقی نہیں ہے۔ یہاں پر وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔